کی اسٹریٹجی کیا دکھائی دے رہی ہے سر کہ آپ نے ہیڈ آن ٹیک آن کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو؟ ابھی آپ سے ایک ٹویٹ نگلی نہیں گئی، نہ اگلی گئی ہے نہ نگلی گئی ہے، اس کے اوپر ایف آئی اے کی چھاپ لگ رہی ہے، اور آپ نے 2 اور ٹویٹس اور ڈال دی ہیں سر، اور وہ بھی براہ راست فوجی کمان کا نام لے کر. سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از یور اسٹریٹجی ہے. ایک عرض ہے ویسے آپ سے ویری سمپل، ہمارے پاس وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. ٹھیک ہے، خان صاحب جیل میں، اور جس قسم کے کیسز میں جیل ہیں، یعنی کہ اس وقت خان صاحب جیل عدت کی وجہ سے جیل میں بیٹھے ہیں، باقی سارے توشہ خانہ ختم، سائفر ختم. 9 مئی کے آپ 200 یا 2000 کیس بنا لیں، ہمیں اندازہ ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے. اس وقت خان صاحب عدت کی کیس بیٹھے، ہماری تمام لیڈرشپ جیل میں، ہماری میجورٹی آف دا لیڈرشپ جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے یا چھپی ہوئی ہے یا لاہور اڈیال اپنا کوٹ لکھپت میں، وی ہیو نتھنگ ٹو لوز ایٹ آل. ٹھیک، سو آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ بائی دا وے، اگر اس وقت ریاست سمجھتی ہے کہ پاکستان آگے نہیں بڑھ پا رہا، ویری فلیکلی یہ کہنا کہ جی $75 ارب آ جائے گا یا UAE $10 ارب دے دے گا اور پاکستان کے حالات تبدیل نہیں ہو پا رہے. پاکستان کی عوام ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اکانومی اتنے بڑے ٹرموائل میں ہے کہ ایک فالس ہمیں پکچر دکھائی گئی پاکستان بڑا گروتھ کرنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی عوام آر نو وے ٹو بی فاؤنڈ. ایک کاروبار پاکستان میں ذمہ دار سے لے کے صنعتکار، نتھنگ از ورکنگ جسٹ بیکاز دیر از نو پولیٹیکل اسٹیبلٹی. جو لوگ اس وقت طاقت میں بیٹھے ہیں، نہ ایتھیکل ویلیو ہے ان کے پاس اسٹینڈ کرنے کی، نہ ایتھیکل مینڈیٹ ہے. آئی کین شو یو، جب میں سینٹ میں جاتا ہوں نا، میں پنجاب اسمبلی چلا گیا، وہاں پہ ایم پی ایز نون لیگ کے آ کے میرے کرنے لگے، یار بھائی جان اس کا کام کا کوئی مسئلے کا حل نکالو. اور یقین کریں وہ ڈپریشن میں تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں لگی ہو کیا رہا ہے. وہ کہتے ہیں مریم ہماری بات نہیں سنتی. جب میں سینٹ میں جاتا ہوں، میرے سینیٹرز جو ٹریلی بینچز والے، وہ آہستہ سے ہماری گیلری میں آتے ہیں، یار کوئی مذاکرات کا رستہ بناؤ، کوئی چیزیں اس طرح چیزیں چل. نتھنگ از ورکنگ. لیکن خوف اتنا ہے کہ جو بات کرتا ہے وہ دوسرے کو نہیں بتانے دیتا. یہ نہ کوئی بتا دے کہ جی یہ بیٹھے وہاں پی ٹی آئی کے سینیٹر سے بات کر رہے تھے. ہیونگ سیڈ دیٹ، نتھنگ. اگر ریاست سمجھتی ہے عمران خان سے بات کیے بغیر یا تحریک انصاف سے بات کیے بغیر they can move on with the country, let it be like it, but I don't see it working at all. یہ پاکستان کیسے چلے گا؟ نہ کسی کو کسی پہ. سر مجھے بات بتائیے، سر میاں صاحب نے 2019 میں تقریر کی اور نام لے کے للکارا، حاضر سروس جنرلوں کو للکارا اور بہت چارج شیٹ کیا، لیکن شہباز شریف صاحب نے دروازہ کھلا رکھا. سیاست دروازے کھلے رکھنے کی بھی بات ہے، فلیکسیبلٹی کی بھی بات ہے، منہ پہ دروازہ بند کرنے کی نہ کہ سر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیوار ہے آپ کے سامنے اور آپ اس پہ سر مار کے اپنے آپ کو ہی زخمی کر رہے ہیں. ایسی ٹویٹس کر کے پہلی والی ٹویٹ اتاری نہیں گئی، 2 اور نئی ٹویٹس آپ نے داغ دی ہیں. آپ کی مشکلات میں تو اضافہ ہوتا دکھ رہا ہے سر. سو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں، مگر سر مجھے یہ بتائیے، اگر آپ کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تو عوام کے پاس تو کھونے کو بہت کچھ ہے نا سر؟ I understand that. آپ یہ یاد رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں کھیل سکتی، اور یہ ان کی اسٹریٹجی تھی 2016 سے لے کے 22 تک. آپ یہ 6 سالوں میں مریم بی بی کا سٹانس اور شہباز شریف کے سٹانس کو ویچ کر رہے. آپ نواز شریف کی تقریریں دیکھ لیں اور شہباز شریف تقریریں، اٹ واز پارٹ آف دا پلان کہ ہم پھڑکائیں گے اور تم نے جب گڈ کاپ بن جائے، اور الٹیمیٹلی دیٹ پلان ورکڈ. یہ میں نہیں کہہ رہا، سیاسی طور پہ بہت زیادہ انہوں نے کمال قسم کی پالیسی کھیلی، آلدو اس میں سب سے بڑا لوزر خود نواز شریف صاحب نکل آئے، لیکن پلان تھا. بٹ نیور ایکسپیکٹ کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی either we are there or we're not there. ہماری جو چیز ہے اس وقت، اچھا ویری فرینکلی خان صاحب نے آج سے 2 ہفتے پہلے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھی میں پاکستان کے ان دا لارجسٹ انٹرسٹ آف پاکستان، میں اس وقت چیف آف دا آرمی اسٹاف سے بات کرنے کو تیار ہوں اور میں ان کو لیٹر لکھنے کو تیار ہوں. انہوں نے اس میں کشمیر کے جو ایشوز تھے، جو کہ آزاد کشمیر، اس کا حوالہ دیا، بلوچستان کے فیڈریشن یونٹ کے حوالے سے حوالہ دیا، اور بھی بہت سارے ایشوز پہ بات کی کہ کیونکہ پاکستان از ایٹ ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ چیزیں could be dicey for it, so I'm willing to talk. Nobody responded. So اگر اسٹیٹ یہ سمجھتی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ اب پنجاب کی پولیس نے کے پی پولیس کو لکھ دیا ہے، جو روپوش ہوئے ہوئے رہنما ہیں ان کو ڈھونڈنے، گرفتار کرنے، واپس لانے کی بات کی گئی ہے. اینڈ دے نو دے لوکیشنز، ان کی لوکیشنز بھی ٹریس کر لی گئی ہیں. آپ اس کے اوپر کوئی سٹینڈ آف یا کوئی مزاحمت یا کوئی بہت زیادہ خطرہ تو نہیں محسوس کر رہے؟ ویری فرینکلی آپ یہ بتائیے، پچھلے 1 سال سے ان کو ان کی لوکیشنز کا پتہ نہیں تھا، یہ لوگ کہاں پہ ہیں؟ ان کو یہ نہیں پتا آج سے 2 مہینے پہلے حماد اظہر جو ہے پشاور ہائی کورٹ گئے تھے، یا میاں اسلام اقبال پشاور ہائی کورٹ گئے تھے. دے نو ویئر ایگزیکٹلی دے آر. سر راداری ضمانت لے لیتے ہیں نا سب. اس کی وجہ بتاتا ہوں، اس کی وجہ کہ اس وقت نا آئی واش چاہیے ہوتا ہے. جب کبھی انہوں نے اپنی نااہلی چھپانی ہو، یا جب کبھی ان کو لگے کہ عمران خان کو شاید کہیں سے اسپیس مل رہی ہے یا کوئی نہ کوئی لیڈرشپ پاکستان جیل سے باہر ہے، اس وقت 9 مئی کا ایک اچانک سے وہ جیب سے وہ پسوڑی سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ ہمیں 99 لوگوں کو پتہ لگ گیا. Do you really think کہ پاکستان کے سارے مسائل 9 مئی اور ان چھپے لوگوں کی وجہ سے، میاں اسلم یا حماد اظہر کو پکڑنے کی وجہ سے آپ پنجاب کی جو نااہلی ہے اس کو چھپا سکتے ہیں؟ اٹ از جسٹ ٹو کریٹ دیٹ خوف. پاکستان کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے جی خان صاحب نے پاکستان کیا دیا، میں نے کہا شعور دیا، وہ سوچ دی ہے جو سوال کرتی ہے. چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے کہ پاکستان کا بڑا پرابلم کیا ہے.
پاکستان کے مسائل کی ساری چیز کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ 47 سے لے کے 2024 8 فروری تک یو اسٹارٹ نیمنگ the thing and you'll find it کہ چیزیں کہاں پہ غلط جا رہی ہیں. لیکن جسٹ بیکاز آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں تو مسائل کا حل نہیں ہوگا. اور آپ کو سارا لگتا ہے کیونکہ the problem lies with عمران خان اور وہ کیونکہ فرنٹ فوٹ پہ کھیلتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے کیونکہ خان صاحب نے یہ کر دیا, یہ خان صاحب نے یہ کر دیا. اچھا سر, اب گزشتہ ہفتے ایف آئی اے کی ٹیم خان صاحب کے پاس بھی گئی. اب سر 9 میں بتا رہی ہوں سے پیچھے 1 سال جاتے ہیں. ڈونٹ یو سی کہ خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا تھا. ہی واز آلموسٹ, مطلب اللہ معاف کرے انہوں نے حیاتی رکھے, ہی واز آلموسٹ مرڈرڈ. اس سے پہلے جو پارٹی کے ساتھ ہو رہا تھا کیا ہم سارے اریسٹ نہیں ہو رہے تھے؟ میں نے اس لیے کہا سر یہ 22 اپریل کو کہانی شروع ہوتی ہے, اس کا کلائمیکس ہوتا ہے 9 مئی کو. مجھے یہ بتائیے گزشتہ ہفتے اب ایف آئی اے کی ایک اور ٹیم بھی اڈیالہ جیل گئی اور سوشل میڈیا پوسٹ پر عمران خان سے پوچھ گچھ بھی انہوں نے کوشش کی ہے. خان صاحب ڈینائیڈ اٹ, آئی مین ہی ریجیکٹڈ اٹ. سن میرا لائر ہوگا تو آپ سے بات کروں گا. لیکن اب ایف آئی اے کے نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی پوسٹ سے عوام میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے اور کسی کو بھی ریاست یا ریاستی ادارے عوامی سکون کے خلاف جرم کرنے پر آپ سب اکسا رہے ہیں. ایسی پوسٹوں میں عمران خان سے مسوب ایک اقتباس بھی نیچرلی شامل ہے جو آپ نے ایک تھیم سٹارٹ کر دی ہے, غدار کون ہے اصل. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ خان صاحب اپنا اکاؤنٹ خود تو نہیں ہینڈل کر رہے, یہ تو رؤف حسن نے انکشاف کر دیا, امریکہ سے بیٹھی بھی آپ لوگوں کی ٹیم کر رہی ہے. اب آپ لوگوں کو اب ہوش آئیے کہ اب اس کی پالیسی بنائی جائے, ریگولیٹ کیا جائے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو. سو یو ڈو ریئلائز کہ ضرورت ہے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی, اینڈ اٹس گیٹنگ یو ان ٹربل. اچھا, can you hear me clearly? Loud and clear, sir. There seems to be distortion جی. بولے سر, آواز آ رہی ہے. ہاں جی, میرا پوائنٹ یہ we do realize کہ کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا ایشو ایسا ضرور ہے جس کو کہیں کریکشنز, جیسے کہ ابھی رؤف حسن صاحب کی اپنی ویڈیو چلائی جو ان کا کاشف باسی کا ٹاک شو چلایا, تو کہیں کریکشن کی ضرورت, there is a room for improvement as well. Having said that, we do realize کہ پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے 2 سال میں جو کچھ سپیس ملی ہے, مطلب جس قسم کے نشانات ہمیں دیے گئے تھے, اگر ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم نہ ہوتی تو کون بتاتا کدو توری اور ان کو ووٹ دینے ہیں. سو آئی ڈو ریئلائز کہ ان کا رول اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن کہیں پہ اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جو کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے مینڈیٹ لیے بغیر یا ویٹ کرائے بغیر اگر کہیں سوشل میڈیا پہ چلی گئی ہے تو آئی تھنک اس کے اوپر اگر کوئی پالیسی بنا لینے میں حرج بھی نہیں.